صحافی مدثر نارو کی والدہ جو ہیں راحت محمود صاحبہ، وہ اپنی دکھ بھری کہانی سنا رہی تھیں. وہ فیصل آباد سے اپنی کہانی سنا رہی ہیں، اور سمی دین بلوچ صاحبہ جو ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. انہوں نے عید کے دن مظاہرہ تو کراچی میں کیا، لیکن وہ کوئٹہ سے اپنی کہانی ہمیں سنا رہی ہیں. لیکن کچھ عرصہ پہلے ہمارے اس پروگرام میں بلوچستان کے موجودہ چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے ایک چیز کا اعتراف کیا. وہ کیا اعتراف تھا، ذرا سنیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 2008 میں آپ نے الیکشن لڑا تھا، کوشش کی تھی لڑنے کی، آپ کو غائب کر دیا گیا تھا. تو آپ خود بھی، آپ بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ ہیں، اور آپ برا نہ منائیے گا، آپ خود بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل رہے ہیں. ماضی کی بات ہے. اچھا، ماضی کی باتیں ہیں. سرفراز بگٹی صاحب نے کہا یہ ماضی کی بات ہے. ہاں، میں لاپتہ افراد کی فہرست میں بھی شامل تھا، یہ ماضی کی بات ہے. لیکن جب وہ بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے، اور اس وقت بھی میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی، تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ تو پولیٹیکل ورکر ہے، احمدان بگٹی کا برخوردار ہے، اس کو اٹھا لیا گیا ہے. لیکن اب جب وہ چیف منسٹر بن چکے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمی دین بلوچ جو ہے، اس کے والد کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ڈاکٹر نہیں تھا، یہ تو کوئی دہشت گرد تھا. تو سمی دین بلوچ صاحبہ یہ بتائیں کہ یہ جو ایک رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جی جو لوگ لاپتہ ہیں ان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو دہشت گرد ہے، تو جب آپ کے والد صاحب کو دہشت گرد کہا جاتا ہے تو پھر آپ ان کو کیا جواب دیتی ہیں؟ جی دیکھیے امیر صاحب، ہمارا تو یہی مطالبہ بھی ہے کہ دہشت گرد ہیں تو بھی آپ ثابت کریں، اگر وہ بے قصور ہیں تو بھی آپ ثابت کریں. لیکن یہ ثابت کس نے کیا؟ یہ دہشت گردی کا فیصلہ کس نے لیا؟ کیا آپ کے ملٹری کورٹس نے یہ فیصلہ دیا؟ کیونکہ یہاں کی جوڈیشری میں، یہاں کی عدلیہ میں تو آج تک ہمارے گمشدہ لوگوں کو نہیں لایا گیا. تو کس نے یہ بات کا فیصلہ کیا کہ ہمارے لوگ دہشت گرد ہیں؟ اور جس طریقے سے مسنگ پرسنس کے معاملے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس سنگین اور انسانی حقوق کے معاملے کو جس طریقے سے متنازع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ ہماری متواتر احتجاجوں کی بدولت ہے. اور یہی احتجاج ہے جس کی حالیہ دنوں میں ہم اسلام آباد بھی پہنچے تھے. اسلام آباد میں بھی جو وہاں کی انتظامیہ کا رویہ تھا وہ سب نے ہمارے ساتھ دیکھ لیا. اور آج عید کے دن جہاں پر لوگ اپنی زندگیوں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اکٹھے مل کر اس دن کو خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، کل رات میں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی چڑھانے کے لیے وہ گھر گھر جا رہے تھے. وہ اپنے کپڑے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، وہ ٹیلرز کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے کپڑے کیوں تیار نہیں ہیں، وہ مٹھائیاں بازاروں سے خرید رہے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا خرید رہے تھے؟ ہم لوگ مارکر خرید رہے تھے، ہم لوگ چارٹ پیپر خرید رہے تھے پوسٹر بنانے کے لیے. ہماری پوری رات گزری ہے پوسٹرز بنانے کے لیے کہ کل ہمیں احتجاج پہ جانا ہے. کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اگر بلوچستان کے معاملے کو اس طریقے سے دیکھا گیا تو بلوچستان کو مزید آگ کی طرف دھکیلا جائے گا. بلوچستان کی مائیں، آپ جو ہے کبھی بھی آپ ان احتجاجوں میں آئیں، شرکت کریں، آپ ان ماؤں کی تکلیف کو دیکھیں، وہ کس اذیت سے گزر رہی ہوتی ہیں. ایسی مائیں یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے عید کے دن کے لیے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گمشدہ بچوں کے لیے کپڑے تیار کر کے رکھے ہیں، ان کے لیے جوتے تیار کر کے رکھے ہیں کہ شاید وہ اچانک عید سے ایک دن پہلے آ جائے گا میرا گمشدہ بیٹا اور میرے پاس اس کے لیے تیار کپڑے اور جوتے نہیں ہوں گے، اس لیے وہ پہلے سے رکھتے ہیں. کہ مجھے یاد ہے کہ سمی دین بلوچ صاحبہ جو ہیں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو یہ اسلام آباد آئی تھی، احتجاج جنہوں نے کیا، تو ان کی اس وقت وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی. اور آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ، آپ کی بھی کئی دفعہ مختلف وزراء اعظم سے ملاقاتیں ہوئیں، آپ کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مدثر نارو کی والدہ کو یقین دلاتے ہیں کہ میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا. عمران صاحب سمی دین بلوچ کو اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا. مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یہ لوگ ان کے پاس نہیں ہیں، اور نہ ان کی پولیٹیکل ول کی وجہ سے یہ لوگ غائب ہوئے ہیں. جو غائب کرنے والے ادارے ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور وہ ان کی اجازت سے یا ان کی سے پوچھ کر نہیں کر رہی. وہ ایک انڈیپینڈنٹ، ایک الگ ایک سسٹم چل رہا ہے، اور وہ سسٹم جو ہے نا وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ
ایک زمانے میں آپ کے جو مسنگ ہسبینڈ ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا. دیکھیے اینٹی اسٹیٹ جس طرح سمی نے بات کی، بڑی اچھی بات کی اس نے، کہ جو بھی کچھ ہیں یہ اب جو بھی کچھ ہے اسامہ بن لادن تو نہیں ہے نا یہ. اگر جو بھی کچھ ہے کوئی الزام ہے تو سامنے لے آئیں. ان کے والد کرنل ہیں مسعود کے، انہوں نے کہا تھا میرے بیٹے نے اگر کچھ کیا ہے تو میں اس کو بچانے کی درخواست نہیں کروں گا. آپ جو بھی لا آف دا لینڈ کے مطابق جو سزا بنتی ہے آپ اس کو دیں، مگر پورے گھر والوں کو اذیت نہ دیں. اچھا عفنان اللہ صاحب، یہ کیا پارلیمنٹ کی کمزوری ہے کہ کیا عدالتوں کی کمزوری ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے اور عدالتیں حکم دیتی ہیں لیکن ان کے حکم پہ عمل درآمد نہیں ہوتا؟ دیکھیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نظام کی کمزوری ضرور ہے، جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہماری بھی کمزوری ہے، اس کے اندر عدلیہ کی کمزوری ہے، اور ہمیں جو ہے یہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ اس طرح جو ہے وہ معاملات نہیں چلائے جا سکتے. اور ابھی جو ریسنٹ فیصلہ بھی آیا ہے جس میں ایک بڑی امپورٹنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ لیجسلیشن کی جائے جس کے تحت کسی کوڈ آف کنڈکٹ کے تھرو ان کے معاملات چلائے جائیں. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے یقین ہے کہ کام ہوگا آگے مزید، کیونکہ جہاں پہ بھی کہیں پہ آڈٹ نہیں ہوگا، چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہوں گے، وہاں پہ تو پھر آپ دیکھیں نا، مطلب کہ 2 اچھے کام ہوں گے، 4 اپنی مرضی کے کام ہوں گے، اور کون پوچھنے والا ہے. تو یہی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، اور یہی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر مسنگ پرسن رہا ہے، اس ملک کا پرائم منسٹر بھی مسنگ پرسن رہا ہے. ہاں بالکل رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ نواز شریف صاحب کی بات کر بالکل میاں نواز شریف صاحب مسنگ پرسن رہے 99 ان کی فیملی میں بہت سارے لوگ مسنگ پرسن رہے. تو یہ تو پھر ہمیں جو ہے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ایونچولی اس معاملے کے اوپر عوام جو ہے ان کے اندر بھی دکھ اور درد بہت پایا جاتا ہے، آپ سن ہی رہے ہیں، لیکن ہمیں تمام لوگوں کو جو ہے کہیں نہ کہیں اس کے اوپر جو ہے وہ لائن کھینچنی پڑے گی.